اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ افکار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرا لیکچر ہے۔ پہلا لیکچر لوگوں کے بہت پذیرائی حاصل ہوئی تھی اور اسی پر اصرار تھا کہ اسی حوالے سے اس پر لیکچر منعقد کیا جائے۔ تو یہ آج اس کا دوسرا لیکچر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور لوگوں کی توجہ سے اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم اس میں کہ اصل چیز ہمارا معاملات یا مسائل کیا ہیں انسان کے، وہی کہ بات وہیں سے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ جو ہمارے چینل کا اصل مقصد ہے افکار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک مستند عالم دین بر صغیر کے تھے اور جن کے اوپر کسی بھی قسم کا فرقہ وارانہ لیبل نہیں تھا۔ ان کے اعلیٰ اخلاقیات اپنی مثال آپ تھے۔ اسی بات کو ہم سوچتے ہوئے ہم بھی ایک اعلیٰ اخلاقیات کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بغیر کسی فرقہ وارانہ لیبل کے ایک سچے مسلمان تھے، ہم بھی ایسے سچے مسلمان بغیر کسی فرقہ وارانہ لیبل کے بن سکتے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں اس کی بات کا کہ ہم یہ اعلیٰ اخلاقیات کیسے حاصل کی جاتی ہیں۔ اعلیٰ اخلاقیات کے دو راستے نظر آ رہے ہیں، ایک ہے حکومت کے خوف سے اور ایک ہے حاکم اعلیٰ کے خوف سے۔ اس کی مثال بہت آسان سے ہے کہ یہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ابھی یہاں جس طریقے سے بے ہنگم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، دبئی اور دوسرے ملکوں میں، تو وہاں ٹریفک کے قوانین اور دوسرے قوانین بالکل ایک بہترین طریقے سے اور اخلاقیات کے اعلیٰ نمونے کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو ڈر ہوتا ہے مختلف اور عوامل کا کہ ملاوٹ نہ کریں، کم نہ تولیں، پتہ ہے انسپیکٹر کا خوف ہوتا ہے، فوڈ انسپیکٹر کا خوف ہوتا ہے اور دوسرے حکومتی اہلکاروں کا خوف ہوتا ہے جو جس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اگر ان مسلمان حاکم اعلیٰ کے خوف سے، جیسے ہمارے پاکستان میں ملک میں ہمارا حال ہے، اگر ہم حاکم اعلیٰ کے خوف سے اعلیٰ اخلاقیات پر عمل کرنے والے بن جائیں تو واقعی یہ اصل اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ وہ ہر گھر کے باہر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا اور جو بھی حکم عدولی اور قوانین کی خلاف ورزی کرتا اس کو فرشتہ اسی وقت بہترین سزا دے کر کے اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا۔ تو ایسا ممکن تھا اللہ تعالیٰ کے نظم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آپ کو ہمیں اپنے اعمال کا ہمیں اختیار دیا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جیسے ہم نے تمہیں ہدایت دے دی، اب تم چاہے شکر کرو یا کفر کرو، تو اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو سب سے بہتر راستہ اعلیٰ اخلاقیات پر عمل کرنے کا یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ حاکم اعلیٰ کے خوف سے کریں تو اس کے ثواب کی کیا کہنے۔ ہاں، جو حکومت کے خوف سے جو اچھے اعمال جہاں پر حکومت کا خوف ہے، حکومت کا غلبہ ہے، حکومت وہاں مستقل ایک اپنے دیگر قوانین، ٹریفک قوانین سمیت دیگر قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرواتی ہے، وہاں اس تحت لوگ چل رہے ہیں، یقیناً وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، مگر بہتر یہی ہے اور اعلیٰ سطح پہ جو اعمال جو قبول ہونے کے امکانات ہیں وہ یہی ہے کہ حاکم اعلیٰ کے خوف سے جو نیک اعمال اور اعلیٰ اخلاقیات کو ہم اگر اس بروئے کار لائیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کی اصل تعریف یہی ہے۔ کیا تعریف ہے؟ کہ ہماری معاملات یا ہماری دکانداری کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، ہمارے معاملات یا ہماری دکانداری، ہماری تجارت کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کی طرف قبول نہ کرے تو مائل ضرور ہو جائے، یہ ہے ہمارے اسلام کا اصل معیار۔ تو اگر ہم اس پر غور کریں تو اس بات کو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر جس طریقے سے تمام احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے تو اعلیٰ اخلاقیات ایک ایسا بیسک ٹول کہہ لیں، ایک بیسک ہمارے پاس ہتھیار ہے کہ اس کے ذریعے ہم بہت جلد دنیا پر ایک دوبارہ حاکمیت کی طرف آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں غلبہ عطا فرما سکتے ہیں، دوبارہ ہمیں حکومت و ستوت عطا کر سکتے ہیں اگر ہم اعلیٰ اخلاقیات پر دوبارہ گامزن ہو جائیں، کیونکہ ہمارے دینی احکامات یقیناً بھی جگہ ہیں، یہاں پر اس سے کوئی مراد نہیں کہ 5 وقت نماز مردوں کا جماعت سے مسجد میں ادا کرنا کی کوئی کمی نہیں، وہ بالکل واجب ہے، اس پر تو گھروں کو آگ لگا دینے کا حکم ہے، اس پر تو کوئی
بحث ہی نہیں کی جائے گی کہ جماعت سے نماز پڑھنا اور دیگر احکامات پہ عبادات پر عمل کرنا وہ اپنی جگہ بالکل لازم و ملزوم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بحث کی گنجائش نہیں۔ تو آج کے اس لیکچر کی بات صرف اس بات کو میں یہاں مکمل کرتا ہوں کہ جس طرح ملا احمد جیون امیٹھی رحمۃ اللہ علیہ ایک اعلیٰ اخلاقیات کے علم بردار تھے، ہمیں ان کی پیروی کرتے ہوئے ویسے ہی ہمیں بھی بننا چاہیے، کیوں کہ وہ ایک بر صغیر کے مستند اور معتبر عالم دین تھے، جن کو تمام مکتب فکر کے آج کے علماء کرام ان کو ایک مستند عالم دین تسلیم کرتے ہیں اور ان کی تقلید کرنے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے اپنے اوپر سے فرقہ وارانہ لیبل ہٹا کے، جس طرح ان کا کوئی فرقہ وارانہ لیبل نہیں تھا، ہم بھی اس فرقہ وارانہ لیبل کو ختم کریں اور اعلیٰ اخلاقیات پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و مددگار ہو، آمین ثم آمین۔